مرحبا رمضان الکریم مرحبا۔ حضرت ایک سوال یہ موصول ہوا کہ اب رمضان کریم کی آمد ہے تو مساجد اکثر بھر جائیں گی، تو لوگوں کا رش ہوتا ہے، اور لوگ دیکھا گیا ہے کہ جب رش ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کسی بھی بنا پر لڑ پڑتے ہیں، کوئی بات کہہ دیتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ مختص کرتے ہیں، کوئی رومال رکھ کر چلے جاتا ہے، کچھ اگر کوئی وہ اس رومال کو ہٹا دے تو اس سے لڑ پڑتے ہیں۔ تو یہ جو مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو کیسے برقرار رکھا جائے گا؟ دیکھیں بیٹے، ہمارے معاشرے میں جو ہماری قوم ہے نا، وہ بڑی لائق رحم قوم ہے۔ ان بیچاروں کے ساتھ مسائل اتنے زیادہ ہیں، پرابلمز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کہیں لائٹ نہیں ہے، مہنگائی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، سیاست دانوں کا پل پل پتہ نہیں چلتا کہ کون کہاں چلا جائے، اور 100 مسائل ہیں۔ اب اس کے اندر بیچارے مسجد میں آتے ہیں، کئی لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے دل کو ذرا بڑا کریں۔ ہم دل کے تھوڑے چھوٹے ہو گئے، کسی کو برداشت نہیں کرتے، خلاف مزاج بات ہو جائے تو ہم ہائپر ہو جاتے ہیں۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہم اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نفس پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ مومن جو ہے وہ وسیع القلب ہوتا ہے۔ بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا، کہ بدی کا بدلہ بدی سے دینا بہت آسان کام ہے۔ اگر مرد ہو تو اس کے ساتھ بھلائی کرو جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے۔ تو اب مسجد میں چونکہ بہت رش ہو جاتی ہے، وضو خانے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پیچھے والے جو ہے وہ آگے والوں کو آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، جلدی کر لو بھائی، جلدی کر لو۔ وہ مڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی عجیب و غریب۔ جب آپ عبادت کے لیے آئے ہیں تو پرسکون طریقے سے آئیں۔ اگر تھوڑا سا وہ وقت لے بھی رہا ہے تو آپ برداشت کر لیں۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ اس کا تقدس کس نے قائم کرنا ہے؟ ہم نے۔ تو جب ہم خود پامال کریں گے تو پھر شکوہ کس سے کیا جائے؟ تو تھوڑا سا ضبط کیا جائے، برداشت کیا جائے، آوازوں کو پست رکھا جائے، اجارہ داری قائم نہ کی جائے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی غلطی نہ کرے۔ اب جو بزرگ نمازی ہوتے ہیں تو ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، بڑی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انہیں سمجھانا بھی ممکن نہیں ہوتا، تو ان سے تو اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اگر وہ تھوڑی سی زیادتی کر بھی دیں تو بڑے ہونے کے ناطے آپ برداشت کر لیں، ان کے ساتھ الجھے نہیں۔ لیکن مسجد کے اندر پرسکون ماحول ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارا المیہ کیا ہے، میں نے پاکستان سے باہر کچھ ممالک میں نمازیں ادا کی مساجد میں، اور پاکستان میں تو میں مسجدوں سے وابستہ رہا ہوں، تو بڑا فرق دیکھا۔ وہاں پر جو آئے گا مسجد کے اندر، اس میں کسی بندے کو کسی سے سروکار نہیں ہوگا، اس کی مکمل توجہ ہوگی اپنی عبادت پر۔ اور ہمارے یہاں جب بندہ مسجد میں آتا ہے تو ہمیں عبادت کے علاوہ ہر کام سے سروکار ہوگا۔ یعنی تلاوت قرآن ہم نے نہیں کرنی، بیٹھ کے درود پاک ہم نے نہیں پڑھنا، نوافل ہم نے ادا نہیں کرنے، ہم نے دائیں بائیں ادھر ادھر گھومنا ہے، اور نمازیوں کو دیکھنا ہے، کسی کو کوہنی مارنی ہے، کسی کو گھور کے دیکھنا ہے۔ خادمین کو تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جگہ ڈھونڈ کر تلاش کریں گے جہاں پہ مٹی ہو، اور پھر ہاتھ لگا کے اور خادم کی آنکھ کے سامنے جا کے یوں ہاتھ رکھیں گے کہ یہ دیکھو مٹی ہے۔ اب وہ بھی انسان ہے، اور وہ خادم کس کا ہے؟ اللہ کے گھر کا، آپ کا تو نہیں ہے۔ بالکل۔ ہمارے یہاں بعض اوقات انہیں نوکر سمجھا جاتا ہے، تو میں اس رویے کے خلاف ہوں۔ تو مسجدوں کے ماحول کو نارمل بنائیں۔ ہم کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں لیکن دل ہمارے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، تو دلوں کو قریب کریں۔ اور یہ صرف مسجد کی حد تک نہیں ہے، بلکہ دلوں کو قریب کرنے کی ضرورت اوور آل ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خانقاہوں میں، تنظیموں میں، اداروں میں بانٹا ہوا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ ہمارا مسلمان بھائی کسی اور ادارے سے تعلق رکھتا ہے، اس سے سلام نہیں کرتے، اس کا میرے ادارے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میری تنظیم کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ وہ جسے میں کہتا ہوں نا، اکثر بعض لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن لگنا بھی چاہیے، جو صحیح بات ہے وہ ہم نے بیان کرنی ہے، کہ ایک ہوتا تھا لسانی تعصب، علاقائی تعصب۔ اب ہمارے یہاں اس کے ساتھ ساتھ تنظیمی تعصب، خانقاہی تعصب اور شخصی تعصب بھی آ چکا ہے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں۔ یہ جو اتحاد نہیں ہو پاتا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے ہیں ان کے آپس میں ایک دوسرے سے دل بڑے میلے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے دکھ سے اتنے دکھی نہیں ہوتے جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو فقیر بنائیں،
اپنی دنیا میں مگن رہیں, من کی دنیا میں کھوئے رہیں, آپ کو کسی سے سروکاری نہیں ہے, طلب عزت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو اللہ عطا فرما دے اس پر راضی. تو جب تک ہم ان چیزوں کو اپنی ذات سے نہیں نکالیں گے تب تک بہتری نہیں آئے گی. تو ان چیزوں پر تفکر و تدبر کرنا چاہیے, مسجدوں کے ماحول کو بہتر رکھیں, اور اس میں کمیٹی والوں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ مطلب مسجد میں, ہمارے ہاں بعض مساجد میں آپ یقین کیجئے, ابھی میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا ایک مسجد میں, تو مجھے وہاں پہ جا کے بڑا افسوس ہوا کہ عجیب و غریب اسمیل آ رہی تھی, صفائی کا اہتمام نہیں تھا. یعنی بہت ساری مسجدوں میں نہیں ہوتا, لیکن وہاں پر تو بہت ہی برا حال تھا, گزرنا اور بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا میرے لیے. تو بہرحال میں خطاب کر کے آ گئے. اب کیا کیا جائے, ہر جگہ پر فوراً بول بھی نہیں سکتے, ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ کم از کم جو انتظامیہ ہے وہ مسجد میں ماحول ستھرا رکھے. وضو خانہ صاف ہونا چاہیے, مسجد کا فرش صاف ہونا چاہیے, اور پرسکون ماحول ہو کہ سب سکون کے ساتھ آئیں اور عبادت کریں. اور آج کے دور میں مسجد سے اپنے تعلق کو جوڑنا یہ بہت اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء, کہ مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ مچھلی پانی میں ہوتی ہے. یعنی مچھلی کو آپ پانی سے نکالیے تو وہ تڑپنا شروع ہو جائے گی, تو مومن کو مسجد سے نکالیے تو وہ بے چین ہو جائے گا. اور فرمایا والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص, کہ منافق مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے, تو بے چین ہوتا ہے. تو منافق بھی مسجد کے اندر بے چین ہوتا ہے کہ جلدی سے سلام پھیریں اور ہم بھاگیں. تو یہ جو روش ہے یہ منافقانہ روش ہے. مومن کا دل مسجد میں لگا ہوا ہونا چاہیے. تھوڑا سا وقت میسر آ گیا, بیٹھ کے درود پاک پڑھ لیں. تو ایک دوسرے کو گھور کے نہ دیکھیں مسجد میں, کسی کے اوپر جملہ نہ کسیں, کسی نے غلطی سے جاتے ہوئے آپ کو کوہنی مار دی تو آپ بدلہ نہ لیں, آواز اونچی نہ کریں, اپنے کام سے کام رکھیں, دوسرے کے کام میں اور دوسرے کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ زندگی کے اندر اصول بنا لیں کہ آپ اپنے معاملے کو دیکھیں, دوسرے کے معاملے کو دیکھنے کی حاجت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عبادت عطا فرمائے اور مسجدوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مرحبا رمضان الکریم, مرحبا.